بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے عربی گرامر کورس، ہمارا آج کا لیکچر 19واں لیکچر ہے جس میں ہم معمولات نحویہ سے متعلق بحث کریں گے۔ معمولات نحویہ یعنی عامل کے سبب جن پر رفع، نصب، جر یا جزم وغیرہ آتی ہے ان کو معمولات نحویہ کہتے ہیں۔ ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، اصلی اور طبعی۔ یعنی معمول پر جو اعراب آ رہا ہے وہ اصلاً آئے گا عامل کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، یا طبعاً آئے گا کہ جو معمول اصلی ہے اس کے اعراب کی تابعیت کی بنیاد پر دوسرے اسم پر اعراب آ رہا ہے۔ معمولات اصلیہ کی 22 اقسام ہیں اور طبعیہ کی 5 اقسام ہیں۔ معمولات اصلیہ 22 ہیں اور طبعیہ 5 ہیں۔ پھر معمول اصلی کی دو قسمیں ہیں آگے، اسم، فعل۔ جو کسی عامل کا معمول بن رہا ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل۔ حرف کا معمول ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرف یا عامل ہوتا ہے یا غیر عامل، معمول نہیں ہوتا، جبکہ اسم اور فعل عامل بھی ہوتے ہیں، معمول بھی ہوتے ہیں۔ تو معمول اصلی کی دو قسمیں ہیں، اسم اور فعل۔ یعنی جب ہم عربی عبارت کو تیار کریں گے تو ہم اس میں تعین کریں گے، دیکھیں گے کہ ہمارا مدعا اور مصداق جس کے بارے میں ہم رفع، نصب، جر یا جزم اعراب کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو معمول ہے وہ اصلی ہے یا طبعی ہے، اور اگر اصلی ہے اسم ہے یا فعل ہے۔ اس کے اسم ہونے کا یا فعل ہونے کا پتہ ہمیں ان کی علامات سے چل جائے گا۔ اب جب ہم دیکھیں گے کہ وہ اسم ہے تو پھر اگر اسم ہے تو وہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ چوتھا اعراب اس پہ، چوتھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی، یا مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوگا۔ اگر مرفوع ہے تو اس کی آگے 8 اقسام بنتی ہیں، منصوب ہے تو 12 اور مجرور ہے تو 2۔ وہ جو مرفوع کی 8 اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے مبتدا اور دوسری قسم خبر۔ معمول تو ہیں، ان کا عامل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے گزشتہ لیکچر میں عوامل کی بات کی تھی۔ مبتدا کا عامل ابتدا ہوتا ہے، مانوی عامل جو اس کو رفع دیتا ہے اور اسی وجہ سے یہ مرفوع بنتا ہے۔ اور خبر سے متعلق علماء نحو کا یہ کہنا ہے کہ خبر کا عامل بھی وہی ابتدا ہی ہوتی ہے، یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ خبر کا عامل خود مبتدا ہے، جس کی وجہ سے خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ مرفوعات کی تیسری قسم فاعل۔ اس کا عامل کیا ہوگا؟ قیاسی عامل ہوگا، فعل۔ فعل بھی ہو سکتا ہے اس کا عامل، مصدر بھی ہو سکتا ہے، اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، صفت مشبہہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چاروں اس کے عامل ہو سکتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے نائب فاعل مرفوعات کی۔ اس کا عامل کیا ہوگا؟ فعل، لیکن فعل مجہول یا اسم مفعول۔
مرفوعات کی پانچویں قسم کانا اور اس کے ساتھیوں کا اسم۔ تو کانا وغیرہ کا جو اسم ہے اس کا عامل یہی 13 افعال ناقصہ ہوں گے، بعض نے 17 بیان کیے، جن کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مرفوع۔ چھٹی قسم انا اور اس کے ساتھیوں کی خبر، وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، اور اس خبر کا عامل یہ 6 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ مرفوع کی 7ویں قسم ہے ما اور لا کا اسم، یہ 2 چیزیں ہی ہوں گی جن کی وجہ سے یہ اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا۔ اور 8ویں قسم ہے لائے نفی جنس کی خبر۔ تو یہ ہمارے سامنے معمولات ناویہ میں سے معمولات اصلیہ کی قسم اسم کی آگے جو قسم مرفوع ہے اس کی 8 اقسام عوامل سمیت تفصیل آ گئی۔ اسی اسم کی دوسری قسم ہے منصوب۔ منصوبات ٹوٹل 12 ہیں، مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو، حال، تمیز، مستثنی، کانا اور اس کے ساتھیوں کی خبر، انا اور اس کے ساتھیوں کا اسم، ما و لا کی خبر، اور لا نفی جنس کا اسم۔ تو یہ ٹوٹل 12 ہے۔ مفعول مطلق ہو، مفعول بہی ہو، فی ہو، مفعول لہو ہو یا مفعول معہو ہو، ان سب کا عامل کیا ہوگا؟ مفعول بہی کو چھوڑ کر باقی 4 کا عامل فعل لازم ہو سکتا ہے، اور مفعول بہی کو جب ایڈ کریں تو پھر اس کا عامل اور باقیوں کا عامل فعل متعدی ہوگا۔ اسی طرح اس میں فاعل جب کہ وہ فعل متعدی سے آ رہا ہو، اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی۔ حال، منصوبات کی 6ٹھی قسم ہے حال۔ اس کا عامل بھی کیا ہوگا؟ فعل۔ اور حال کیا ہوتا ہے؟ جو فاعل یا مفعول بہی یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو جو عامل ما قبل فاعل یا مفعول بہی کا ہوتا ہے وہی عامل حال کا ہوتا ہے۔ 7ویں قسم ہے تمیز، معمولات کی، جو معمولات میں سے اس میں منصوب ہوتے ہیں۔ تمیز، تمیز سے متعلق ہم نے عامل کی بات میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو اسماء ناصبہ ہیں 11 سے لے کے 99 تک، اور کم کعین قضا، یہ چاروں، اور اسی طرح اس میں تام جو کہ عوامل قیاسیہ میں سے ہے، یہ اسم نکرہ کو تمیز کی بنا پر نسب دیتے ہیں۔ تو تمیز کے اندر یہ 5 چیزیں عامل ہوتی ہیں، 4 کا تعلق عوامل سماعیہ سے ہے اور 1 کا تعلق عوامل قیاسیہ کے ساتھ ہے۔ مستثنی، یہ منصوبات کی 8ویں قسم ہے، اس کا عامل بھی ما قبل فعل ہوگا۔ کانا کی خبر، کانا اور اس کے ساتھیوں کی خبر، یہ جو 13 افعال یا 17 افعال ناقصہ ہیں ان کی خبر یہ بھی منصوب ہوتی ہے۔ انا اور اس کے ساتھی جو باقی 5 ہیں ان کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ ما اور لا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور لا نفی جنس کا اسم منصوب۔ تو یہ ٹوٹل 12 منصوبات ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا منصوبات کی اقسام کا، اور کس کس وجہ سے یہ منصوب ہوتی ہیں، ان کے عامل کون کون سے ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ چل گیا۔ تو منصوبات کے اندر عامل فعل ہوتا ہے، معروف و مجہول، اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تمیز کے اندر عامل جو ہیں وہ اسماء ناصبہ ہوتے ہیں، اس میں تام ہوتا ہے۔ پھر ادھر کانا کے اندر یہ جو 13 افعال ناقصہ ہیں، 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ 2 ہیں اور یہ 1 ہے۔
تو ان ساروں کی گنتی کو بھی شمار کر لیا جائے اور معمولات کو بھی، تو 8 مرفوعات ہو گئے، 12 منصوبات۔ تیسری قسم اسم مجرور، 2 ہی قسمیں ہیں، مدخول حرف جر اور مضاف الیہ۔ 17 حروف جارہ ہیں جن کی وجہ سے اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ 17 کے 17 کیا ہیں؟ عوامل سماعی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایک مضاف کی وجہ سے اسم مجرور ہوتا ہے جبکہ مضاف الیہ ہو، اور وہ عامل قیاسی ہوتا ہے۔ تو مجرور کے اندر عوامل سماعی بھی ہوتے ہیں، قیاسی بھی ہوتے ہیں۔ منصوبات میں بھی عوامل سماعی ہیں، قیاسی ہیں۔ مرفوعات میں لفظی بھی ہیں، معنوی بھی ہیں، سماعی بھی ہیں اور قیاسی بھی ہیں۔ جی یہ 22 معذرت کے ساتھ اسم کے ساتھ ہیں۔ فعل، معمول اصلی کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کا جو اعراب ہے وہ 3 طرح سے آتا ہے، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجزوم ہوگا۔ اور یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع۔ کون سا فعل ہے؟ مرفوع، رفع دینے والا عامل ایک ہی ہے، معنوی عامل فعل مضارع کا، عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہونا۔ نصب دینے والے 4 عامل ہیں، ان، لن، کئی، اذن، اور جزم دینے والے 16 عوامل ہیں، 14، 9 اسماء جازمہ اور 5 حروف جازمہ، لام لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، اور 9 اسماء جازمہ من، ما، این، متا، حیث ما، انا، مہما، اینما اور اذ ما۔ تو ان 14 عوامل کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، 4 کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، 1 کی وجہ سے مرفوع۔ یہ تھی ہمارے سامنے معمولات اصلیہ کی تفصیل۔ اسم ہوگا تو مرفوع، منصوب یا مجرور، مرفوع ہے تو 8 قسمیں، منصوب ہے تو 12، مجرور ہے تو 2۔ اب ہم اس کا بہترین جو حل ہے، طریقہ کار ہے عبارت کی پختگی کا، تیاری کا، قرآن مجید پہ آلریڈی اعراب لگے ہوئے ہیں، کوئی اعراب غلط نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید سامنے رکھیں اور کلمے کے آخر کا جو اعراب ہے اس پہ غور کرنا شروع کر دیں، اور پھر اس میں سے اقسام کا تعین کرتے جائیں۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین، اس میں الحمد اس کا آخر جو ہے مرفوع ہے، تو ہم تعین کر سکتے ہیں معمولات ناویہ میں سے الحمد معمول اصلی ہے، اسم ہے، مرفوع ہے، تو مرفوعات کی 8 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ یقینی طور پہ مبتدا ہے، اور اس کا عامل کیا ہوگا؟ ابتدا۔ للہ، للہ، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لام جو ہے حرف ہے، اور حرف معمول کی قسم نہیں ہے، لہذا معمول کے حوالے سے ہم حرف سے بات نہیں کریں گے۔ ہاں عامل کی قسم ہے تو وہ ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا عامل ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ اس کے بعد اس میں جلالت آیا ہوا ہے، تو اس میں جلالت مجرور ہے، لہٰذا ہمیں سیدھا سیدھا یہ تو پتہ چل گیا کہ جب اس پر حرف جر آیا ہوا ہے تو وہ اسم ہے، کیونکہ حرف جر اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، اسم کا خاصہ ہے۔ مجرور ہے تو سیدھا سیدھا ہم ادھر جائیں گے، باقی کسی اور قسم کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور مجرور کی 2 ہی قسمیں، مدخول حرف جر اور مضاف الیہ، تو وہاں حرف جر ہے لہذا وہ پہلی قسم کے اندر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ ساری چیزوں کو دیکھتے جائیں۔ رب العالمین، وہاں رب العالمین میں جو با پہ اعراب جاری ہوا ہے وہ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ معمول طبعی ہونے کی وجہ سے۔ اور طبعی کی 5 قسمیں، صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بالحروف اور عطف بیان۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو تابع ہوتا ہے وہ مطبوع کی یا تو صفت ہوگا
یا تاکید ہوگا یا مطبوع کے لیے بدل ہوگا یا معطوف ہوگا یا عطف بیان ہوگا۔ اچھا، صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، اس کی پہچان ان کی تعریفات اور اقسام سے ہوگی۔ تو یہاں رب العالمین جو ہے یہ صفت ہے، اور اس میں جلالت کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے، چونکہ وہ مجرور ہے تو جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے وہی اعراب تابع کا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے سامنے معمولات نحویہ جو ہیں ان کی تفصیل آئی، اصلی اور طبعی، اصلی میں اسم اور فعل۔ تو اسم کی 22 اقسام اور فعل کی آگے جو اعراب کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں اور طبعی کی 5 اقسام۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، کل معمولات 100 عامل 100 اور معمولات اصلی اور طبعی کے بعد اسم کے 22 اور طبعی کے 5۔ اب دیکھ لیں کہ یہ کتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ 4 اعراب کی ٹوٹل صورتیں ہیں، جن میں سے رفع نصب جر کا تعلق اسم کے ساتھ ہے اور رفع نصب جزم کا تعلق جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہے۔ ان 4 اعراب کی صورتوں کو، اقسام کو لے کر پریشانی کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عمریں بیت جاتی ہیں لیکن عربی عبارت کی تیاری میں دقت، پریشانی، مشکل ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی کی صورتحال نہیں بنتی اگر تھوڑی سی توجہ کر کے ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ جو عربی گرامر کورس کا سلسلہ ہے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور اسی ترتیب کو اگر ملحوظ رکھا جائے اور ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے پچھلی ساری چیزوں کو، علم صرف کو، علم نحو کو، علم لغت کو اور ان ابحاث کو سامنے رکھ کے آپ عبارت کی تیاری کریں، یقین مانیں انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارے جو اگلے 2 لیکچر رہ گئے، اصول و قواعد کے لحاظ سے ہماری ابحاث الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ ان اگلے 2 لیکچرز کے اندر عبارت تیار کیسے کرنی ہے، اس کا ترجمہ کیسے تیار کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ترکیبی امور ہیں اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، ان دونوں لیکچرز کے اندر ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عربی گرامر کورس کو قبولیت عامہ عطا فرمائے، میرے لیے، آپ سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین بجاہ نبی۔